السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے الگ الگ موضوعات پر کچھ گفت و شنید رہی، کچھ باتیں پیش ہوئیں۔ ابھی اپنے سامنے جو موضوع ہے وہ اعلیٰ حضرت اور مجذوب۔ مجذوب کسے کہا جاتا ہے؟ مجذوب کے تعلق سے شریعت کا کیا حکم ہے؟ کیا حضور کے دور سے بھی مجذوب رہے؟ بس انہی چند باتوں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ زمانے میں جتنے مجاذیب موجود ہیں ان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، اور ان کی برکتوں سے اس موضوع کو کما حق ہو نبھانے اور روشنی ڈالنے کی طاقت و قوت عطا فرمائے۔ آئیے کچھ معروضات پیش کیا جائے۔ اس سے پہلے آقائے نامدار کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ پڑھیں بابا سے بلند صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا دین ہے تو اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ ہر مسئلہ، ہر منہج کے اعتبار سے، ہر جگہ کے اعتبار سے بالکل پرفیکٹ ہوتا ہے۔ بس یہ اور بات ہے کہ انسان کا دماغ کبھی کبھی وہاں تک نہیں پہنچ پاتا ہے۔ لیکن چونکہ ہم لوگ محبت کی قبیلے سے ہیں، ایسے قبیلے سے ہمارا تعلق ہے جو قبیلہ بزرگوں سے محبت کرتا ہے، ہم لوگ ایسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جو جماعت ادب کے ساتھ محبت کرتی ہے، تب ایسی صورت میں ہم چونکہ ہر ولی سے محبت کرتے ہیں، کیوں نہ کریں؟ کیونکہ ولی اللہ کا دوست ہوتا ہے، ولی اللہ کا دوست ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دوستوں کو الگ الگ انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ ان میں سے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ دوست ہوتا ہے جسے مجذوب کہا جاتا ہے۔ مجذوب یہ عربی لفظ ہے، اس کے معنی وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کھینچ لیا ہو۔ بہت سیلو ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے کھینچ لیا ہو، جذب سے بنا ہے، بولے بہت جذب ہو رہا ہے، کھینچ رہا ہے، کھچاؤ ہے۔ تو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف کھینچ لیا ہو انہیں مجذوب کہا جاتا ہے۔ آسان لفظوں میں کہا جاتا ہے جو اللہ کی محبت میں غرق ہو، اللہ کی محبت میں ڈوبا ہو، اسے مجذوب کہا جاتا ہے۔ اللہ کی محبت میں جو ڈوبے رہتے ہیں، کبھی عقل باقی رہتی ہے، کبھی عقل ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ محبت والے ہیں۔ عقل چلانے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں دل چلانے کی ضرورت ہے نا؟ انہی کے بارے میں آیا کہ یہ لوگ وہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی ہوتی ہے۔ ان کے بارے میں بخاری شریف میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ ایسے ہیں جن کے بال میلے ہوں گے، ربا اشعثا اغبا مدفوع بالاقدام لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ حضور نے فرمایا کہ کچھ ان کے بال گندے ہوں گے، چہرے میں دھول اور مٹی لگی ہوگی، لوگوں کے قدموں میں پڑے ہوں گے، لیکن ان کی شان اللہ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ اگر وہ کوئی دعا کر لے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو مکمل فرما دیتا ہے۔ اور دعا کا لفظ نہیں وہاں، لو اقسم علی اللہ، اگر اللہ پر قسم کھا لیں، قسم باندھ لیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قسم کو مکمل فرما دیتا ہے۔ مجذوب کو حضور نے یوں بیان فرمایا،
بال بھی میلے کچیلے ہیں، چہرہ بھی گرد آلود ہے، لوگوں کے قدموں میں پڑے ہیں، مطلب جہاں لوگوں کے خالی قدم جاتے ہیں وہاں پر وہ پڑے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو چھپا رہے ہوتے ہیں۔ کبھی عقل باقی رہتی ہے، کبھی عقل زائل ہو جاتی ہے، لیکن جب تک عقل باقی رہتی ہے وہ شریعت کی مخالفت نہیں کرتے، اور عقل زائل ہونے کے باوجود بھی شریعت کا مقابلہ نہیں کرتے ہیں۔ تو مجذوم عربی میں کہا گیا رجل من رجال الصوفیہ جذبہ الحق الى الحضرت الالہیہ۔ صوفیہ کی اصطلاح میں، اب آج کے دور میں صوفی بھی کس کو کہا جاتا ہے؟ صوفی حضرت ابو ذر غفاری ہیں، سبحان اللہ۔ مطلب ابو ذر غفاری خالی، سارے صحابہ صوفی۔ صوف سے بنا، صوف مانے ہوتا ہے جو اونی لباس پہنے، یا صوفی اس کو کہا جاتا ہے۔ رسالہ قشیریہ اٹھا کے دیکھیں، شیخ ابو القاسم قشیری رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ صوف یہ صفہ سے بنا ہے، صفہ پہ بنا ہے جو کھانے پینے کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ مسجد نبوی میں چبوترے پہ بیٹھے ہیں، ان کی بھوک مٹتی ہے تو مصطفیٰ کے در دولت سے، جو حضور سے مل گیا وہ کھا لیا، جو مل گیا اسی پہ گزارا کر لیا، لیکن مصطفیٰ کی بارگاہ میں رہ کر علم حاصل کر رہا ہے۔ بولو بہت سلو ہے یار، علم حاصل کر رہے ہیں، یعنی یہ وہ صوفی ہیں جو دنیا کی پرواہ نہیں کرتے لیکن علم حاصل کرتے ہیں۔ یعنی اس زمانے میں صوفی وہی ہوا کرتا تھا جو حضور کی بارگاہ میں رہ کر علم حاصل کرے۔ دیکھو اصحاب صفہ میں سے آتے عرباس، اصحاب صفہ میں سے ابو ہریرہ، اصحاب صفہ میں سے بڑے بڑے صحابہ، یہ اصحاب صفہ میں سے ہے جو علم حاصل کر رہے ہیں، جو صوفیوں کی جماعت میں ہے۔ تو معلوم کیا ہوا، یہ اصحاب صفہ والے سب کے سب اللہ تعالیٰ نے صوفیہ بنا دیا ہے۔ اب اگر کوئی صوفی اپنے آپ کو کہے تو بولنا صفہ والے صوفی ہو یا ٹپا والے صوفی ہو۔ ہم لوگ بولتے ہیں صوتی صاحب، کیا بولتے ہیں؟ صوتی صاحب۔ تو دیکھو نام کا تو کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن کام کا صوفی وہی ہے جو صفہ والا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، رسالہ قشیریہ کے اندر ہے، شیخ ابو القاسم قشیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ اب بتائیے اصحاب حضرت ابو ہریرہ زیادہ کس کو حدیثیں یاد ہیں؟ بہت سلو بولے یار، روایت بھی خوب کرتے ہیں، روایت بھی خوب کرتے ہیں، یہ ہے صوفی جی۔ تو مجذوب، اب مجذوب کا حکم کیا بنتا ہے؟ تو اعلیٰ کے خلیفہ حضور صدر الشریعہ سے حکم پوچھتے ہیں، پھر ان کا مرتبہ کیا ہوتا ہے، کیا وہ شریعت کی مخالفت کرتے ہیں؟ تو اعلیٰ سے پوچھیں گے۔ صدر الشریعہ فرماتے ہیں پہلے بارہ سن لے، بہار شریعت اسی لیے کہتے ہیں پڑھیں وہ کتاب، درس دی جائے اس کتاب کی، اس کتاب کا مطالعہ کیا جائے۔ ہم لوگ تو اخبارات کی دنیا میں وہ بھی اب نہیں پڑھتے۔ تو شرعی مسئلہ کیا؟ اخبار شریعت پہلا حصہ صفحہ 268 کے اندر ہے، احکام شرعیہ کی پابندی سے کوئی کیسا ہی عظیم ہو سبکدوش نہیں ہو سکتا، کوئی کتنے ہی منصب پہ کیوں نہ پہنچ جائے، شریعت کے احکام اس سے ختم نہیں ہو سکتے۔ غوث پاک کی بارگاہ میں ابلیس آ کے بول رہا ہے آپ کو نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، آپ تو اللہ کے ولی، اللہ کے محبوب ہیں۔ غوث پاک نے فرمایا مردود بھاگ یہاں سے، میرے نبی سے جب نماز معاف نہ ہوئی تو مجھ سے کیسے معاف ہو جائے گی، ہے نا؟ اور سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو احکام شریعہ کبھی معاف نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے قرآن میں فرماتا ہے، سورہ حجر کے اندر فرماتا ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، محبوب جب تک وصال جاکا نہ ہو جائے تب تک آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردہ فرمانے سے پہلے پردہ فرمانے تک مسلسل عبادت کرنے کا حکم دیا۔ انبیاء کرام پوری زندگی عبادت کرتے رہے، اللہ نے بعد وصال بھی موقع دیا کہ قبر انور میں کھڑے ہو کر عبادت کر رہے ہیں، کھڑے ہو کر عبادت کر رہے ہیں، قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، سب ہو رہا ہے، حدیث اس پر شاہد ہے۔ البتہ اب آگے فرماتے صدر شریعہ، البتہ مجذوبیت سے عقل تکلیفی زائل ہو گئی ہو اگر، مطلب کبھی زائل ہوتی ہے عقل اور کبھی عقل زائل نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں ہوتے ہیں نا، اللہ نے انہیں اپنی بارگاہ میں کھینچ لیا ہوتا ہے، تو کبھی عقل باقی ہوتی ہے، کبھی عقل زائل ہو جاتی ہے۔ اگر عقل زائل ہو گئی ہو جیسے غشی والا تو اس سے شریعت کا قلم اٹھ جاتا ہے،
بہت سلو بولے یار. جو اللہ کی بارگاہ میں مجذوب ہے, اللہ کی محبت میں ڈوبا ہے, اگر عقل باقی ہے تو شریعت ختم نہیں ہوگی, سمجھنا. اور اگر عقل زائل ہو گئی تو شریعت کا حکم تب اٹھے گا. دلیل چاہیے. اس کو میں ایک بار سمجھا چکا ہوں شاید رضا مسجد میں. ایک پہلے مثال دے دوں. مزار شریف کا بوسہ لینا کیا ہے؟ مزار شریف کا بوسہ لینا اختلافی مسئلہ ہے, لیکن اصح یہ ہے کہ نہ چوما جائے. فتاوی رضویہ میں بھی یہی ہے, بہار شریعت میں بھی یہی ہے, اشیاء اللمعات کے اندر بھی یہی ہے. بولو سبحان اللہ. اعلیٰ فرماتے 4 ہاتھ دور کھڑے رہو یار. کہاں میلے کچیلے ہاتھ گنہگار وجود, اور کہاں ان بزرگوں کا مزار جس پہ اللہ کی رحمت نثار, اور ہم وہاں. طواف کرنا بالاتفاق حرام ہے, ٹھیک ہے. اور یہ ایک نہیں 2 مجدد کہہ رہے ہیں. شیخ عبدالحق بھی کہہ رہے ہیں, وہ بھی مجدد ہیں. اعلیٰ حضرت بھی کہہ رہے ہیں, وہ بھی مجدد ہیں, ہے نا. تو بالاتفاق حرام. سجدہ کرنا تو کہا نیت دیکھیوں میں تیری نیت میں کہا ہے سجدہ کر رہے عبادت کے واسطے, تو کہا شرک کفر. سجدہ کر رہے تعظیم کے لیے, تو کہا حرام. لیکن حرام تو ہے نا, منع تو ہے نا. تو کہا تعالیٰ خود فرماتے سجدہ دریا طواف, جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا. سجدہ در یعنی حضور کے در دولت کا سجدہ, سجدہ در یا طواف. خود فرماتے ہیں کہ سجدہ حرام ہے اگر تعظیم کی نیت سے ہو, اور طواف کرنا بھی بالاتفاق حرام. لیکن آگے کیا فرما رہے, سجدہ در یا طواف, جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا. خود ہی فتویٰ دے رہا ہے کہ حرام, اور خود ہی کیا بتا رہے ہیں اچھا کیا. یا اللہ, یہ 2 طرح کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی. میں نے کہا احمد رضا مصطفیٰ کا معجزہ ہے, جس کو سمجھ میں آ جائے اگرچہ صحابی نہیں بنا سکتے ہیں لیکن وہابی بنانے سے بچا سکتے ہیں. مصطفیٰ کا معجزہ جس کو سمجھ میں آتا ہے وہ حبیب یمنی بن کر صحابی بن کر چمکتا ہے, اور جو نہیں سمجھ میں آتا ہے ابو الحکم ہونے کے باوجود ابو جہل رہتا ہے. صحیح ہے نا. تو امام احمد رضا سب کو نہیں سمجھ میں آتے. جب وہ نہیں سمجھ میں آتے تو ان کی عبارت کہاں سمجھ میں آئے گی. ویسا لیول چاہیے, لیول. پھر کہا خود بھی کہہ دیا بیٹے بھی, جو پیدائشی ولی کہہ رہے ہیں سنگے در جانا پر کرتا ہوں جبی سائی, سجدہ نہ سمجھ نجدی, سر دیتا ہوں نذرانہ. یا اللہ سجدے کو تو خود ہی منع فرما دیا, اور فرما رہے سجدہ نہ سمجھ. ارے سر جب جھکے گا تو سجدہ ہی تو ہوگا. تو اعتراض قائم ہے. جواب دیتے ہیں, کہا پیارے حالات نے خود جواب دیا, بے خودی میں سجدہ در. بولو سبحان اللہ یار. بے خودی یعنی مجذوبیت میں, حالت جذبی میں اگر آدمی کا دماغ کام نہ کرے تو شریعت کا قلم اٹھ جاتا ہے. اور یہ فتویٰ کوئی خالی بریلی سے نہیں جاری ہوا, بریلی سے جو فتویٰ جاری ہوتا ہے وہ مدینے کے در دولت سے ملا کرتا ہے. آقا علیہ السلام نے دیا, کہا مدینے والے آقا نے باب العلم علی کو دیا, علی نے اپنی آل کو دیا, ان کی آل میں غوث پاک نے اٹھا کے احمد رضا کو دیا. کیسا دیا؟ کہا ابن ماجہ کی حدیث پاک میں آیا, حضرت علی سے روایت ہے, کہتے ہیں حضور نے فرمایا 3 لوگوں سے شریعت کا قلم اٹھا لیا جاتا ہے. کون کون؟ یرفع القلم عن صغیر, یہ قدوری ہدایہ اس جتنی فقہ کی کتابیں سب میں ایک باب پڑھایا جاتا ہے, باب الحجر, پتھر کا باب نہیں, باب الحجر پتھر کا باب نہیں, باب الحجار مطلب وہ جن پر شریعت کا حکم نہیں لگتا. باب الحجر سمجھ میں آیا؟ یعنی یہ بہت اہم ٹاپک ہے, اسی لیے پڑھایا جاتا ہے تاکہ مولانا ہو کے دھوکہ نہ کھا لے پائے. مولانا ہو کر کے دھوکہ نہ مارے پائے تو ادھر ادھر پڑھ کر کے دھوکہ کھا رہا ہے, لیکن احمد رضا کے در پہ آ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ محبت رسول کی برکت سے اس دھوکے سے بچا رہا ہے نا, ورنہ دھوکہ کھا رہے ہیں. شریعت کا حکم اٹھ جاتا ہے. 3 لوگ, نابالغ بچہ یہاں تک کہ بالغ ہو جائے, اور اسی طریقے سونے والا آدمی یہاں تک کہ جاگ جائے, یہاں اور مجنون دیوانہ, مجنون
اس سے بھی شریعت کا حکم اٹھ جاتا ہے. کہا لیلا کی محبت میں دیوانہ ہوا تو مجنون ہو گیا, اللہ کی محبت میں دیوانہ ہوا تو مجذوب ہو گیا. سمجھے نا, مجذوب دنیا کی محبت میں نہیں ہوتا. جو لیلا اور دنیا کی محبت میں دیوانہ ہو مجنون ہوتا ہے, اور جو اللہ کی محبت میں دیوانہ ہو اسے مجذوب نہیں کہا جاتا, اسے تو مجذوب کہا جاتا ہے. کچھ لوگوں نے کہا انا مجنون صدیق, میں ٹینشن میں آ گئے. مجنون کیوں لگا رہا ہے بھیا, یہاں پہ مجذوب لگا. بہت سلے بولے یار آپ لوگ, یہ علماء سمجھتے خالی. ٹھیک ہے جی, تو شریعت کا حکم اڑ جاتا ہے. پھر آگے فرماتے, اور بہت ساری روایتیں, ماں عائشہ صدیقہ سے بھی روایت ہے اس سلسلے میں. ٹھیک ہے, کئی حدیثیں ہیں, میں نے اشارہ دے دیا, جو درسگاہی بچے ہیں وہ جا کر کے دیکھ لیں گے. اور آپ لوگ بھی درسگاہی بنیے. آج کل ایک میسج میں اکثر دے رہا, درسگاہی بنیے. گھر میں بھی کم سے کم 10 منٹ 15 منٹ سبق چلنا چاہیے کسی کتاب کا. اور بہت سارے حوالے. مگر یہ بھی سمجھ لو, جو اس قسم کا ہوگا مجذوب ہوگا, عقل زائل ہو چکی ہوگی, اس کی ایسی باتیں کبھی نہ ہوں گی جو شریعت کا مقابلہ کریں. وہ شریعت کا کبھی مقابلہ نہیں کرے گا. خدا حالات فرماتے مجذوب کے اندر, ملفوظات کے اندر, دوسرا حصہ صفحہ 240, کہتے مجذوب, سچے مجذوب کی پہچان. کس کی پہچان؟ سچے مجذوب کی. مطلب کچھ نالائق بھی رہیں گے, جو پیئیں گے گانجا, بولیں گے میں مجذوب. سمجھے کہ نہیں؟ ماریں گے چلم, بولیں گے مجذوب یا خواجہ. ابے خواجہ غیر نواز کو جتنا تم نالائقوں نے بدنام کیا ہے نا, کسی نے نہیں کیا ہے. ورنہ میرا خواجہ تو ایسا داتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے عالم, حافظ, مفتی, ولی اور ولیوں کے زمانے کا بادشاہ بھی بنا کر کے بھیجا ہے یار. اور تم لوگ چلم والے, یہ چلمچی والے کیا سمجھے؟ چلمچی میں تو خالی دھویا ہوا پانی ڈالا جاتا ہے. چلم والے میں چلمچی والے, ہاتھ دھو, پھینکو پانی ان کے اوپر. سمجھ میں آیا؟ لیکن ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں جب تک لوبی ہے, لوبی گاؤں میں لباڑ بھوکا, کہتے ہیں جب تک بیوقوف دنیا میں عقل مند کبھی بھوکا نہیں رہے گا. یہ سب ایسے ہی رہتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ دیکھو اعلیٰ فرماتے, اسی لیے کہتے ہیں رضا سے جلو مت, رضا سے ملو. دیکھنے میں آیا جو احمد رضا سے کٹا ہے, یا تو رافضی بنا یا گستاخ بنا ہے. اور جو احمد رضا سے ملا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگرچہ اس کو ولی نہیں بنایا تو لیکن ولیوں کا غلام ضرور بنا کے رکھا ہے. احمد رضا سے مل کے رہو بھیا. معیار سنیت ابھی ہے, معیار سنیت. میں اگر کوئی بولے, جیسے بولے نا, بولے رضا والا, تو میں بتا چکا ہوں نا, جو بولے رضا والا تو بولنا اشرفی ہو, بولے ہاں تو بولنا مجدد اشرفیت علی حسین اشرفی بھی رضا والے ہیں. فرماتے میرا مسلک شریعت و طریقت میں وہی ہے جو مولانا احمد رضا کا ہے نا. وہ رضا والے, ان کے بڑے شہزادے رضا والے, چھوٹے شہزادے رضا والے, ان کے نواسے رضا والے. تو جو بزرگ ہمارے رضا والے ہو گئے, ہم بھی رضا والے ہو گئے. بولے نہیں میں تو بدایوں سے تعلق رکھتا تھا, بولنا بدایوں والے بھی رضا والے ہیں. نہیں میں تو بلگرام والا ہو گیا. بلگرام مارا رہے تو پکے رضا والے ہیں. خانزادہ سیدوں کا اعلیٰ حضرت ہو گیا. بلگرام, مہارارا, مسولی تینوں ایک ہے. بولو ہاں, سمجھ میں آیا نا؟ جہاں جاؤ گے رضا کا چرچا پاؤ گے یار. کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ بولے جنگل میں جاؤں گا, تو بولے جنگل میں بھی رضا کا ذکر ہو رہا ہے. وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے, ہر جگہ رضا کا ذکر ہو. کہاں جاؤ گے بھیا جی؟ سچے مجذوب کی پہچان یہ ہے. حالت جزم میں بھی شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہ کرے گا. اگر کوئی بولے یہ شریعت ہے, کبھی نہیں بولے گا ہم طریقت والے تم شریعت والے, کبھی نہیں کہے گا. وہ خاموش ہو جائے گا, بالکل خاموش ہو جائے گا. ابھی آ رہے حالات کے زندگی کے واقعات بھی آئیں گے. ابھی یہ تمہید ہے, یہ 20 منٹ کی خالی تمہید ہو گئی. اور شریعت مطہرہ کا کبھی مقابلہ نہ کرے گا, کبھی مقابلہ نہیں کرے گا. آپ نے شریعت بتائی کہ شریعت میں زلف جو ہے بس خالی کندھے تک رہتی ہے. شریعت میں ایک انگوٹھی رہتی ہے مرد کے لیے, وہ بھی چاندی کی, وہ بھی 4.5 ماشے سے کم کی, وہ بھی 1 لگوا لی. کبھی مخالفت نہیں کرے گا اس کی, ایک دم خاموش رہیں گے وہ. ابو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجذوب کی پہچان یہ ہے کہ جب اس کے سامنے درود پاک پڑھا جائے تو مجذوب ادب کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے.
درود پاک پڑھو ادب کے ساتھ بیٹھ جائے گا، یہ مجذوب کی پہچان. بہت سلو بولتے ہو یار. ہاں مطلب ادھر تو مجذوب ہو ہی نہیں سکتے، نہیں سمجھے؟ ادھر تو مجذوب ہو ہی نہیں سکتے. ابو علی شاہ قلندر کیا فرما رہے؟ درود اس کے سامنے پڑھو تو ادب سے بیٹھ جاتا ہے، یہاں تو کھڑا بھی نہیں ہوتا. پیارے ادب تو چھوڑو، سمجھے کہ نہیں؟ ادب سے بیٹھ جاتا ہے. درود شریف کیوں؟ مصطفیٰ پہ درود پڑھا جا رہا ہے، آقا پہ درود پڑھا جا رہا ہے. بڑی عظمت والی بات. کہا اتنا ادب کیوں کرتے ہیں؟ کہا حدیث میں آیا اگر کوئی درود پڑھتا ہے تو سرکار خود متوجہ ہوتے ہیں. اور علامہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حوالہ علامہ جزولی نے تو یہاں تک لکھ دیا دلائل الخیرات شریف کے اندر کہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا میں اپنے دیوانوں کے درود کو سنتا بھی اور دیوانے کو پہچانتا بھی ہوں. اسی لیے مجذوب جو ہوتا ہے ادب سے بیٹھ جاتا ہے، کیونکہ معلوم ہے حضور پہ درود پڑھا جا رہا ہے تو درود پڑھنے والے کو بھی سرکار پہچانتے ہیں. اور میں دعویٰ کرتا ہوں میں اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوں، سرکار دیکھ رہے ہوں اور میں ادب کے ساتھ نہ بیٹھوں. اس لیے جو مجذوب ہوتا ہے وہ درود پڑھنے کے وقت بہت ادب کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، ادب کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے. جی شیخ محی الدین ابن العربی کیا فرماتے ہیں؟ یہ شیخ محی الدین ابن العربی جو حضور غوث پاک کی پشت انور سے ان کے والد نے اپنی پیٹھ کو لگایا، کوئی اولاد نہیں تھی پشت میں، جیسے ہی لگایا غوث پاک نے ایک بیٹا عطا فرمایا. اسی بیٹے کو سید المکاشفین شیخ محی الدین ابن العربی کہا جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے، کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہوتا ہے. حضور غوث پاک خود فرماتے ہیں قصیدہ غوثیہ میں، میرے غوث نے فرمایا وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدْمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ. ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہوتا ہے، اور یہ تمہارا قادری آقا یہ اس نبی کے نقش قدم پر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا بدر کامل بنایا ہے. ولی حضور غوث پاک آقا علیہ السلام کے نقش قدم پر ہیں. سبحان اللہ. اب مجذوب کس کے نقش قدم پر ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، سب سے سمجھ میں آ رہا؟ شریعت کا مقابلہ کریں گے کبھی؟ بولو کریں گے کبھی؟ اور درود پڑھو تو کیسے بیٹھیں گے؟ آداب سے بیٹھ جائیں. ٹرائی مار لینے کا. ہو سکتا ہے کوئی سن لے بیان، بولے اب تو میں پڑھی بیٹھی جاؤں گا، تو دھیرے دھیرے پڑھنا ہے، زور سے نہیں پڑھنا ہے نا؟ دھیرے دھیرے پڑھنا ہے، زور سے نہیں پڑھنا ہے. زور سے پڑھے گا تو سب بیٹھیں گے، بولے میں بھی مجذوب. ہر کوئی بیٹھ جائے، چپ کر کے پڑھ لے گا. ٹھیک ہے جی. مجذوب جو ہوتا ہے وہ کس کے قدم پر ہوتا ہے؟ مجذوب جو ہوتے ہیں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم پر ہوتے ہیں. آپ سمجھ لیے وہاں جلال بھی ہے دھمال بھی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہے جلالی، آسا مارتے ہیں تو مارے ڈر کے دریائے نیل ٹھہر جاتا ہے، دریائے قلزم ٹھہر جاتا ہے. دریائے نیل نہیں ہے، دریائے قلزم ہے. وہ آسا مارے مارے ڈر کے ٹھہر جاتا ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام کے جلال کا تیور ہوتا ہے. آسا مارے تو پتھر میں پانی نکالنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. اسی لیے مجذوب کچھ کرتے ورتے نہیں، لیکن جب کرتے ہیں تو ان کا جلال ایسا ہوتا ہے کہ اگر اللہ پہ قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پوری فرما دیتا ہے. حدیث میں یہی آیا نا، قسم پوری فرما دیتا ہے کیونکہ جلال زیادہ ہوتا ہے. کہاں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم پر ہوتے ہیں کیونکہ کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام نے تجلی دیکھی، اور تجلی دیکھی تو حالت جذب میں آئے اور بے ہوش ہو گئے. تو جو مجذوب ہوتے ہیں وہ حالت جذب میں اللہ تعالیٰ کی تجلی میں لگے ہوتے ہیں. اللہ کے بہت سلو بولتے ہیں یار. مجذوب یہ معاملہ ہوتا ہے. مولا روم فرماتے ہیں کسی سچے مجذوب کی بے ادبی مت کرنا. فرماتے بے ادب ہرگز نباشی ماں پلنگ ماں ملنگ ہست او دریائے وحدت را نہنگ. فرماتے کبھی بے ادبی مت کرنا. ملنگ سے، مجذوب کو ملنگ بھی کہا جاتا ہے، مجذوب کو بے خود بھی کہا جاتا ہے، مجذوب کو مست مولا بھی کہا جاتا ہے، مست مولا، یہ سب کہا جائے، مجذوب کے نام ہوتے ہیں. تو کہا بے ادب ہرگز مت ہونا ملنگ کے ساتھ، مجذوب کے ساتھ، کیونکہ دریائے وحدت میں مگرمچھ ہوتے ہیں. مطلب جیسے دریا میں مگرمچھ سے جھگڑا نہیں لینے کا، ویسے دنیا میں رہنا ہے تو مجذوب سے جھگڑا نہیں لینا، کیونکہ دریا میں مگرمچھ نہیں چھوڑتا ہے، دنیا میں مجذوب نہیں چھوڑتا ہے.
یہ ہوتا ہے مجذوب کا معاملہ، اللہ کی محبت میں ایک دم ڈوبے ہوتے. تو اب مجذوب کے بارے میں بات آ گئی. جو اللہ کی محبت میں ڈوبا اس کو کیا بولتے ہیں؟ زور سے بولیے بھائی. مجذوب. مجذوب کی کبھی عقل باقی ہوتی ہے اور کبھی عقل زائل ہو جاتی ہے. جب عقل باقی ہو تو شریعت کا حکم لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے؟ بولو نا. لگتا ہے نا. اور جب عقل نہ رہے تو شریعت کا حکم نہیں لگتا. حدیث سے آیا. اب سمجھ لینا مجذوب دو طرح سے ہو گئے. عقل نہ رہے تو شریعت کا حکم نہیں لگتا اور عقل باقی رہے تو شریعت کا حکم لگتا. سمجھ میں آ گیا؟ شریعت کا حکم لگتا. اب یہیں پہ آ گئے ایک بات. کہا جب شریعت کا حکم نہیں لگتا تو کیا وہ شریعت کا مقابلہ کرتے کبھی؟ میں نے ان کے سامنے شریعت کا مسئلہ بتایا، جھگڑا کریں گے؟ کہا وہ شریعت کا مقابلہ کبھی نہیں کرے گا، مصطفیٰ کی شریعت کی مخالفت کبھی نہیں کرے گا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر دلیلیں دی جائیں، شریعت کا مسئلہ بتایا جائے تو کبھی جھگڑا نہیں کریں گے. اس کے خلاف مولوی کا کام ہی فتویٰ دینا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ابھی وہ سوال قائم کیا اعلیٰ مفتی اعظم کے بعد جواب دے رہا ہوں. اور میرے رضا بھی کسی مجذوب کی بارگاہ میں گئے ہوں گے نا. ارے میں تو کہتا ہوں میرا رضا وہ ہے کہ خود اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجذوب سے آپ کی علمی گفتگو کیسے ہوتی ہے. بریلی شریف میں ایک بزرگ رہے مجذوب جن کا نام تھا دھوکہ شاہ رحمت اللہ علیہ. ان کو دھوکہ شاہ لوگ بولتے تھے. کیوں دھوکہ شاہ بولتے تھے؟ ان کا مقام کوئی معمولی نہیں تھا. بریلی کے مسلم غیر مسلم سب گواہ ہے اس زمانے میں کہ چلتے ٹرین کو آپ نے اشارہ کیا تھا، ٹرین وہیں پہ کھڑی ہو گئی تھی. کیا سلو بولتے ہیں یار. دھوکہ شاہ رحمت اللہ علیہ چلتے ٹرین کو اشارہ کر دیا، رک جا، وہیں رک گئی. یہ مسلم غیر مسلم سب جانتے ہیں ان کے بارے میں. یہ دھوکہ شاہ رحمت اللہ علیہ. بچے آتے تھے امتحان کے لیے، حضرت دعا کر دیجئے پاس ہو جاؤں، تو الٹا دعا کرتے تھے فیل ہو جائے گا، اور جس کو بولتے تھے فیل ہو جائے گا وہ پاس ہو جاتا تھا، اور جس کو بولے پاس ہو جائے گا فیل ہو جاتا تھا. اسی لیے دھوکہ شاہ رحمت اللہ علیہ کہتے تھے. ایک بار ایسا بھی موقع، اچھا ہمارے نوجوان ہوتے تو قلم لے کے جاتے، حضرت دعا مت کریے قلم میں دم کر دیجئے. ایسا لگتا ہے قلم میں دم ہو جائے تو قلم خود بخود چلنے لگے گا. اگر ایسا ہے تو مفتی کورس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی ولی سے دم کرا لیتے ہیں، فتویٰ ہے، قلم رکھ دو جواب ہو جائے. یار ہم لوگ بھی یار سمجھنے والی بات ہے. قلم میں دم کراتے ہیں جا کر کے، ہیں اپنے میں دم کراؤ. تو دھوکہ شاہ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک بات کچھ نوجوان آئے، کہا حضور دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے امتحان میں پاس ہو جائے. آپ نے فرمایا فیل ہو جائے گا. وہ بچوں کو نہیں معلوم تھا کہ الٹا معاملہ ہے. یہاں وہ کہتے ہیں نا یہ اللہ کے ولیوں کا معاملہ ہی الگ ہے، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. صحیح ہے نا؟ تو وہ ٹینشن میں آ گیا نوجوان. بلایا، بلا کے ارشاد فرمایا کیا ٹینشن لے رہے ہو؟ بولے آپ نے حضرت ایسا ایسا فرمایا. کہا میں الٹا بولتا ہوں اسی لیے لوگ مجھے دھوکہ شاہ کہتے ہیں. بچے چلے گئے. وہ دھوکہ شاہ رحمت اللہ علیہ. حضور مفتی اعظم ہند کی عمر ہے 6 سال، پیدائشی ولی ہے نا. ہاں دیکھو اسی 6 سال کی جب حضور مفتی اعظم کی عمر ہے تو دھوکہ شاہ رحمت اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آئے، اور آنے کے بعد کہتے مولانا مجھے زمین پر حضور کی حکومت نظر آتی ہے، آسمان پر نظر نہیں آتی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور کی حکومت جیسے زمین پر ہے ویسے آسمان پر بھی ہے. دھوکہ شاہ پھر کہتے ہیں مجھے زمین پہ حضور کی حکومت نظر آتی ہے، آسمان پر نظر نہیں آتی ہے. اعلیٰ فرماتے کسی کو نظر آئے چاہے نہ آئے، مصطفیٰ کی حکومت جیسے زمین پر ہے ویسے آسمان پر ہے. ہم لوگ ہوتے تو بولتے بھیا شریعت کا موضوع دھوکہ شاہ ولی ہیں، وہ بول رہے ہیں مان لو مان لو، لیکن ولی بھی جانتے ہیں کہ بتا دیا جائے احمد رضا کس قلم کا نام ہے. کہا نظر آئے چاہے نہ نظر آئے حضور کی حکومت آسمان پر ہے زمین پر ہے. دلیل تو معلوم ہی ہے نا. حضور نے فرمایا میرے 4 وزیر، 2 زمین پر 2 آسمان پر. ہاں زمین پر ابو بکر و عمر، آسمان پر جبرائیل و میکائیل، اور جس کی وزارت جہاں تک ہوتی ہے اس کی حکومت وہاں تک ہوتی ہے. تو مصطفیٰ نے فرمایا زمین پر وزیر ہے مطلب زمین پہ بادشاہت، آسمان پر وزیر ہے مطلب اللہ نے آسمان پر بھی بادشاہت عطا فرمائی ہے.
کہا کسی کو نظر آئے چاہے نہ نظر آئے اللہ ہے میرے نبی کی حکومت. اتنا کہا اور کہہ کے دھوکہ شاہ رحمت اللہ علیہ چل پڑے. جیسے ہی باہر نکلے حضور مفتی اعظم چھت پہ کھیل رہے تھے, نیچے گر پڑے, نیچے گر پڑے. اندر سے والدہ کی آواز آئی آلات کی طرف کہ کسی ولی سے کیوں بحث کرتے ہو؟ دیکھو ایک ولی سے بحث کیا اور بچہ نیچے آ گیا. حالات نے فرمایا چوٹ نہیں لگی نا؟ کہا چوٹ تو نہیں لگی. سبحان اللہ. کہا کیسے لگے گی چوٹ؟ ولی ہے وہ, ولی کے بیٹے ہے وہ, ولی کے نانا ہے وہ مفتی اعظم نیچے. کہا چوٹ تو نہیں لگی؟ کہا نہیں. کہا کہ حضور کی حکومت پہ بات ہو رہی ہے. حالات فرماتے ہیں حضور کی حکومت پہ بات ہو رہی ہے اور مصطفیٰ کی حکومت ثابت کرنے کے لیے احمد رضا کو اگر 4-5 مصطفیٰ رضا قربان کرنا پڑے تو احمد رضا سب کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے. یہ کرو تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بسے کہ جہاں دو جہاں فدا, ارے دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. بیٹے کو بھی قربان کرنا چاہ رہے. پھر حالات نے فرمایا والدہ سے کہ ان کو جو ہے زمین پہ حضور کی حکومت نظر آ رہی تھی, آسمان پہ نہیں نا. وہ روشنی لینے آئے تھے, ان کو روشنی دے دی گئی ہے. اب وہ گئے, اب آئیں گے تو بتائیں گے کہ مصطفیٰ کی حکومت جیسے زمین پہ نظر آتی ہے ویسے آسمان میں بھی نظر آ رہی ہے. بہت سی لوگ بولے ویسے ہی نظر آئے گی. جیسے ہی حالات نے فرمایا دھوکہ شاہ رحمت اللہ علیہ آئے اور دوڑتے ہوئے حالات کے پاس گئے, مصافحہ کیا اور معانقہ کرنے لگے. کہا مولانا احمد رضا آپ کا شکریہ کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی حکومت زمین پر عطا فرمائی ہے ویسے آسمان پر بھی عطا فرمائی ہے. یہ مرزوب. جیسے ہی اچھا مقابلہ کیا تھا, نظر نہیں آتی کیسے مانوں, یہ نہیں کہا, چلے گئے. اللہ نے روشنی دی, وہ روشنی جس کی ضرورت دی. جیسے ہی دی حکومت نظر آئی تو ایک عالم وقت, عالم شریعت و طریقت و معرفت و حقیقت کو آ کر کے مصافحہ بھی کیا, معانقہ بھی کیا ہے. مرزوق جن کا ادب کرے وہ احمد رضا. اب آج کے دور میں بولے میں ملنگ, میں مرزوق اور احمد رضا کی شان میں گستاخی, سمجھ لینا گڑبڑ ہے بھیا یہ, کیونکہ احمد رضا کی عظمت کو مجذوبوں نے بھی منوایا ہے. آؤ اکرام امام احمد رضا برہان ملت اور ان کے والد علامہ عبدالسلام عید الاسلام دونوں آلات کے خلیفہ ہیں, بیٹے بھی اور والد بھی. اعلیٰ سے بڑی محبت کرتے تھے. اعلیٰ حضرت برہان ملت کو اپنا روحانی بیٹا مانتے تھے. برہان ملت کون؟ جبل پور شریف, دوسرا بریلی. اعلیٰ جب آتے جبل پور آتے مہینوں رکتے تھے. سبحان اللہ, مہینوں رکتے تھے وہاں پر اور استقبال بھی ویسے ہی ہوتا تھا. اسی موقع پر وہی اعلیٰ وہاں پہ تشریف لائے تھے. تو آنے کے بعد اعلیٰ علی رحمت و رضوان عصر بعد چہل قدمی کے لیے تشریف لے گئے علماء کو. تو وہاں پہ انگریز سمجھتے ہیں نا, انگریزوں کو دیکھا تو اعلیٰ نے فرمایا واقعاً بالکل بندر معلوم ہوتے ہیں. تو اعلیٰ کے گھرانے کے شہزادے نے کہا حضور خالی دم کی کمی رہ گئی ہے. نہیں سمجھے, خالی دم کی کمی رہ گئی ہے. یہ اعلیٰ علی رحمت رضوان جی. لوگ بولتے ہیں انگریز کے وفادار رہے. ارے جو انگریز کو دیکھنے کے بعد یہ جملہ استعمال کرے وہ کبھی وفادار نہیں ہو سکتا. وفادار تو وہی ہوگا جو نذرانے لیتا ہوگا, ہے نا. اور لوگ نذرانے کے لیے تو سنی بھی بن جاتے ہیں, میلاد بھی پڑھتے ہیں, فاتحہ بھی کرتے ہیں. بولے ہم بھی نکاح پڑھا لیتے. بولے نکاح میں کہا, بولے کلمہ بھی پڑھا دیتے. لو ابے جب کلمہ پڑھانا بدعت ہے تو 2000 کے لیے بدعت جائز ہو گئی. 2000 کے لیے بدعت جائز ہو گئی. جو قوم آج 2000 کے لیے بدعت کو جائز مانتی ہو وہ قوم ماضی میں کتنے گل کھلایا ہوگا, اس نے گل نہیں گل کھلایا ہوگا, سمجھے, ماضی میں. اور جو الحمدللہ ہمارا تو معاملہ ایسا, یہاں بھی نماز نہیں ہوتی وہاں بھی نماز نہیں ہوتی, ہمارا تو سکہ ہر جگہ وہی رہتا ہے جی. تو اعلیٰ علی رحمت رضوان حج کر کے تشریف لائے. تو برہان ملت اور آپ کے والد
علامہ عید الاسلام عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ ملاقات کے لیے ممبئی تشریف لائے. قیام گاہ پہ پہنچے تو جب قیام گاہ میں پہنچے تو وہاں پہنچنے کے بعد اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرضوان نے فرمایا مولانا عصر کی نماز کے بعد باندرا چلنا ہے, وہاں پہ ایک مجذوب بزرگ ہے, ان سے ملاقات کرنی ہے. الحمدللہ ان کے مزار پہ فقیر جب بھی جاتا ہے بیان کرنے کے لیے حاضری ضرور دیتا ہے, کیونکہ جہاں میرا رضا گیا ہے وہاں غلام رضا بھی گیا ہے. جانا چاہیے, اگر موقع ہے تو جائیں, کیونکہ ان کی ولایت پر ٹھپا. جی فرمایا جانا ہے. برہان ملت علامہ عبدالسلام عید الاسلام دونوں تیار ہیں. برہان ملت کو آپ کے والد فرماتے بیٹا حضرت کا دامن مت چھوڑنا, پیچھے پیچھے لگے رہنا, حضرت جیسے جیسے جائیں ویسے جانا. عصر کی نماز پڑھی گئی. نماز پڑھنے کے بعد باندرا ماہم شریف میں اعلیٰ علی رحمۃ الرضوان نے فرمایا ملاقات کریں گے, یا وہ لکھا کہ عصر کی نماز ماہم شریف میں پڑھیں گے اور وہاں ملاقات کے لیے جائیں گے, یا یہ فرمایا کہ ملاقات کریں گے اور ماہم شریف میں آ کے نماز پڑھ کے دعوت ہے اپنی. برہان ملت علی رحمۃ الرضوان عصر کی نماز کے بعد تیار ہیں. اعلیٰ علی رحمۃ الرضوان نے ساتھ دیا, باندرا پہنچ گئے. باندرا پہنچے, ایک پترے کا شیٹ لگا ہوا ہے, گردی جمع ہے, گردی جمع ہے, فیض لینے والے ڈٹے ہوئے ہیں, فیض لینے والے ڈٹے ہوئے, عقل باقی ہے. جیسے ہی گردی لگی ہوئی ہے, کون ہے کیا ہے, تو اعلیٰ علیہ رحمۃ الرضوان جیسے ہی پہنچے وہ مجذوب بزرگ فرماتے راستہ دے دو میرا یار آ رہا ہے, راستہ دے دو میرا یار آ رہا ہے, میرا دوست آ رہا ہے, راستہ دو. اب بتاؤ یہ مجذوب ہوتے ہیں جن کو ولایت کی خوشبو بھی آتی ہے. آئے کوئی پنڈوا میں رہے تو سمنان سے خوشبو آتی ہے, آئے کوئی قرن میں رہے تو مدینے میں خوشبو پہنچتی ہے, آئے کوئی کنعان سے, کوئی مصر سے چلے تو کنعان میں خوشبو آتی ہے, اور کوئی باندرا پہنچ رہا ہے تو یار کو یار کی خوشبو آتی ہے. کیسی قوت شامہ ہے. راستہ دے دیا. اعلیٰ علی رحمۃ الرضوان گئے, مسافہ کیا. دعا لی, برہان ملت نے بھی مسافہ کیا, علامہ عید الاسلام نے بھی مسافہ کیا, دعا لی. دعا لینے کے بعد وہاں طریقہ کار کیا تھا, جو بھی ملاقات کے لیے آتا اس کو یا تو چائے دی جاتی یا کافی یا قہوہ دیا جاتا تھا. اور خدمت میں مامور تھے حاجی قاسم. جیسے ہی اعلیٰ فرما پہنچے تو پہنچنے کے بعد حاجی قاسم آگے آئے. وہ مجذوب مولانا حضرت کے نام سے مشہور ہے, النقشبندی سلسلے کے بزرگ ہے. وہ مولانا حضرت بولتے ہی ہے باندرا میں, ان کو مولانا حضرت کی درگاہ بولنا بتا دیں گے. تو حاجی قاسم صاحب کو بلایا, بلانے کے بعد ارشاد فرمایا ارے کچھ خدمت کرو, چائے کافی قہوہ سے خدمت کرو. تو حاجی قاسم صاحب نے اعلیٰ سے پوچھا کہ حضرت چائے چاہیے, کافی چاہیے کہ قہوہ؟ اعلیٰ فرماتے حضرت کی زبان سے تینوں نکلا ہے, تینوں ملا کر کے لے کے آ جاؤ. چائے کافی قہوہ تینوں ملا کر کے لے کے آ جاؤ. تم کو کھچڑا نہیں چلتا, میرے امام احمد رضا کو ایسا کھچڑا چل رہا ہے. اچھا کھچڑا محرم کا نہیں چلتا, باقی سب چلتا. محرم کا بھی چلتا تو ہم لوگوں کا چلتا, گھر میں نہیں بنتا. اچھا محترمہ پٹائی لگاتی ہوگی, محنت کرنی پڑتی ہے. بہرحال تینوں ملا کر کے دیا گیا, تینوں ملا کے پیا گیا. تو حضور برہان ملت لکھتے ہیں اکرام امام احمد رضا میں, تینوں ملا کر کے چائے کافی قہوہ جب ملا کر کے پیا گیا, فرماتے بڑے پیالے میں آیا تھا. جب ہم نے پیا ہم نے کہا ایسا ہی ہوگا, چہرہ دیکھا تو عجیب سے دکھائی دے رہا ہے, صورت میں بالکل عجیب و غریب, لیکن جب ہونٹ سے لگا تو اتنا مزہ آیا, پورا پیالہ صاف کر گیا, پورا پی گیا. یہ اللہ والے صورت کو نہیں, یہ سیرت کو دیکھتے ہیں. بلال ہے تو کعبے کی چھت پہ ہے, اگر صورت دیکھی جاتی تو نیچے ہوتے. اور خوبصورتی میں ابو لہب بڑا خوبصورت تھا, اسی لیے اس کو ابو لہب کہا گیا. آگ کے شعلے والا اتنا خوبصورت, لیکن کہاں جہنم میں رہا. رنگ کیسا, رنگ نہیں دیکھا جاتا, یہاں پہ ڈھنگ دیکھا جاتا ہے, کس کا کیسا سلیقہ ہے. جی تو اعلیٰ علی رحمۃ الرضوان گئے, فرماتے کافی دیر تک
مالک کس زبان میں بات کرتے رہے؟ برہان ملت فرما رہے ہیں معلوم نہیں کس زبان میں اعلیٰ حضرت اور وہ بات کرتے رہے، کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کس زبان میں بات کرتے رہے. بات کرتے 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 مولانا حضرت سے بھائی مشہور بزرگ سے اعلیٰ نے فرمایا اب اجازت دیں. بولے کہاں جائیں گے؟ کہا مدینے والے آقا کی بارگاہ میں ہو کر کے آ گیا، اب ہندوستان کے آقا غیر نواز کی بارگاہ میں جانا ہے نا. لوگ بولتے جانا ہے، ارے گئے کہ نہیں گئے بھیا؟ جانا ہے، لکھا ہے اس میں اکرام امام احمد رضا. مصافحہ کیا، حالات چلنے لگے. برہان ملت آگے بڑھے، ہاتھ چوما، کہا بیٹا کس کے ساتھ ہو؟ کہا حضرت کے ساتھ ہو. کہا ساتھ مت چھوڑنا، پیچھے پیچھے رہنا، تم ان کے پیچھے چلو گے دنیا تمہارے پیچھے چلے گی. برہان ملت خود نکلا اکرام امام احمد رضا میں. معلوم کیا ہوا کہ ایک مجذوب نے بتا دیا اگر دنیا کو کنٹرول میں کرنا ہے تو احمد رضا کے کنٹرول میں رہو، ان کے کنٹرول سے مت نکلو. جو کنٹرول سے نکلا وہ ان کنٹرول ہوا، سمجھے نا. ان کنٹرول آدمی ایکسیڈنٹ کر دیتا ہے، بہت سارے مسائل میں ایکسیڈنٹ کرتا ہے، دھاڑ 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 ایکسیڈنٹ کرتا ہے. یہ امام احمد رضا خان اور امام احمد رضا کی بارگاہ میں چلے. بریلی شریف میں ایک اور بزرگ ہے، اعلیٰ حضرت کی عمر کتنی ہے؟ 10 سال. 10 سال کی عمر ہے. وہ منقبت پڑھتے ہیں، کہاں میاں بشیر نے کسی کے دادا پیر نے، ہے نا بشیر. میاں بشیر کون ہے؟ دیکھو آ کے. یہ بریلی شریف کا ایک بزرگ ہے جن کا نام ہے حضور بشیر الدین رحمت اللہ علیہ. پورے بریلی میں بڑے مشہور تھے. لوگ جاتے تھے دعائیں لیتے تھے، جاتے تھے دعائیں لیتے تھے، جاتے تھے دعائیں لیتے تھے. اور معاملہ ان کا ایسا تھا کہ اگر موڈ میں ہے تو خوب کھلکھلا کر ہنستے رہتے تھے، اور کوئی رہے نہ رہے اکیلے ہی ہنستے رہتے تھے. خوب ہنستے رہتے تھے، خوب ہنستے رہتے تھے، خوب ہنستے رہتے تھے. اور اگر غصے میں آتے تھے تو نواز بھی دیتے تھے، سمجھے، نواز دیتے تھے. یہ معاملہ یہ الگ ہے. مطلب موڈ میں ہے تو کبھی عقل باقی کبھی عقل زائل. میں نے بتایا نا جب تک عقل باقی رہے گی شریعت کا حکم لگے گا، اور عقل زائل تو شریعت کا حکم، ارے بولو نا، لگے گا نہیں لگے گا. دیکھیں فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ بریلی شریف میں ہر آدمی کی زبان پہ میاں بشیر الدین مجذوب رحمت اللہ علیہ کا چرچا رہا کرتا تھا. فرماتے میں 10 سال کا ایک دن میری خواہش ہوئی کہ یار اللہ کے اتنے پہنچے ہوئے بندے ہیں، کیوں نہ ان سے ملاقات کی جائے، ان سے دعائیں لی جائیں. اعلیٰ تو گھر کی طرف سے پابندی تھی اکیلے مت جانا. اعلیٰ فرماتے ہیں ولی کی بارگاہ میں کیا جانا سب کے ساتھ، ولی کی بارگاہ میں اکیلے جانا. رات میں 11 بجے اعلیٰ گھر سے نکلے، میاں بشیر کی بارگاہ میں جو مجذوب ہیں پہنچ گئے اور جا کر کے زمین پر بیٹھ گئے. حضور بشیر الدین مجذوب رحمت اللہ علیہ چارپائی پہ بیٹھے ہوئے ہیں. بیٹھے 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 اعلیٰ خود فرماتے ہیں کہ مجھے 15 سے 20 منٹ کافی غور تک دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے. اچانک فرمایا صاحب زادے تم مولوی رضا علی کے کون ہو؟ سبحان اللہ. پہلی ملاقات ہے، پہلی ملاقات ہے. یہ مجذوب غور سے دیکھا، فرمایا مولوی رضا علی کے کون ہو؟ اعلیٰ فرماتے میں ان کا پوتا ہوں، میں ان کا پوتا ہوں. فرماتے ہیں کیا مقدمہ لے کر کے آئے ہو؟ کیا مقدمہ لے کر کے آئے ہو؟ اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں سرکار میں مقدمہ نہیں لے کر کے آیا، میں تو خالی آپ کی بارگاہ میں بخشش کی دعائیں لینے آیا. اعلیٰ فرماتے قریب آدھا گھنٹے تک یہ 2 جملے کہتے رہے. کون؟ اللہ کرم کرے اللہ رحم کرے، اللہ کرم کرے اللہ رحم کرے، اللہ کرم کرے اللہ رحم کرے. دعا دے ہی رہے تھے کہ اعلیٰ حضرت کے مجلے بھائی استاذ زمن علامہ حسن پہنچ گئے. اور پہنچے، جیسے ہی پہنچے تو حضور میاں بشیر الدین مجذوب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مقدمہ لائے. کہا جی حضور مقدمے کے تحت سے آیا ہوں. کہا جا کر کے بول دینا مولوی صاحب سے ارے قرآن میں تو ہے نصر من اللہ و فتح قریب، قرآن میں لکھا ہے ٹینشن مت لو، جاؤ حل ہو جائے گا. اعلیٰ فرماتے دوسرے دن جو مقدمے کا مسئلہ تھا میاں بشیر نے کہا اللہ تعالیٰ نے مقدمے میں فتح عطا فرما دیا ہے. یہ مجذوب ہوتا ہے. یہ مجذوب جب تک شریعت باقی ہے، عقل باقی ہے، شریعت کا مقابلہ نہیں کرتے، شریعت کی مخالفت بھی نہیں کرتے. اور جب عقل زائل ہو جائے تو شریعت کا حکم بھی نہیں لگتا. ٹھیک ہے، اور چلے ایک اور پیلی بھیت چلتے ہیں. پیلی
پیلی بھیت کے 2 بزرگوں کا ذکر ہے. چلو ایک ہی کا ابھی ایک لے لیں, پھر بریلی میں چلیں گے, پھر پیلی بھیت چلیں گے. پیلی بھیت میں ایک بزرگ ہے چپ شاہ رحمت اللہ علیہ, بولو, جن کا نام ہے شاہ عبد الوحید رحمت اللہ علیہ. یہ پیلی بھیت میں محلہ دوری لال میں ہے. پیلی بھیت میں ایک محلہ ہے, اس کا نام کیا ہے؟ دوری لال. اس محلے میں ایک جامن کا درخت تھا, اس کے نیچے ہمیشہ برہنہ بیٹھے رہتے تھے, خالی سطر چھپائے رہتے تھے عورتیں غلیظ, بس وہ بھی کھڈا کر کے. قریب میں آگ جلا کرتی تھی, بس بیٹھے رہتے تھے, بس کبھی مسکراتے کبھی پڑھنے لگتے, موڈ میں رہتے, سب مگن ہوتے بھی ہے نا. دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے, دیوانے خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے. دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ مت کہو, دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے نا. تو بیٹھے رہتے تھے. ایک دن اچانک آپ وہیں سے چلانے لگے, چپ شاہ رحمت اللہ علیہ چلانے لگے, بولتے نہیں تھے کسی سے, چلانے لگے, ہے کوئی, ہے کوئی, ہے کوئی. تو ایک صاحب دوڑتے ہوئے آئے, پوچھا حضرت کیا بات ہے؟ فرمایا کہ چادر لے آؤ. کہا حضرت چادر کیوں؟ ارے کہا یہ گھٹنے کھلے, یہ سطر کھلی ہے, چھپانا ہے. یہ سطر اور یہ گھٹنے کھلے, ان کو چھپانا ہے. جو آئے تھے انہوں نے پوچھا حضرت وجہ کیا ہے؟ ارے کہا بریلی سے مولانا احمد رضا آ رہے ہیں, مولانا احمد رضا آ رہے ہیں, یہ خوشبو مل رہی ہے ولیوں کو. چادر دی چھپا لی اور کھڑے ہو گئے, کھڑے ہو کے انتظار کر رہے ہیں جامن کے نیچے. اب آتے ہیں, اب آتے ہیں, اب آتے ہیں. اعلیٰ حضرت پالکی پہ بیٹھے ہوئے تھے, تھوڑی دور پہ آئے, فرمایا پالکی روک دو. پالکی روکی گئی, خود اعلیٰ نے لکھا ہے اس کو, پالکی روکی گئی. جیسے ہی پالکی روکی گئی اعلیٰ حضرت نے فرماتے یہاں پہ کوئی اللہ والا موجود ہے, مجھے ولایت کی خوشبو اور نور محسوس ہو رہا ہے, یہاں پہ کوئی موجود ہے. کہا چپ شاہ رحمت اللہ علیہ جو کبھی نہیں بولتے تھے, برہنہ رہتے تھے, آج بولے, وہ بھی چادر مانگے اور بولے مولانا احمد رضا علیہ, اس لیے سطر چھپا رہا ہوں. یہ احمد رضا کا, یہ احمد رضا کا سکہ ہے پیارے. حالات علی رحمت الرضوان گئے, جیسے ہی حالات کو دیکھا چپ شاہ رحمت اللہ علیہ دوڑتے ہوئے آئے, مصافحہ کیا, گلے ملے, اور گلے ملنے کے بعد پشتو زبان میں, سمجھ رہے نا, یہ پٹھانوں کی خاص زبان ہے, اور میرا رضا تو ایسا پٹھان ہے جو مصطفیٰ کی آل میں تو نہیں, لیکن مصطفیٰ کے صحابہ کی آل میں ہے. اور آل اس معنی کر ہو بھی جائے گا کہ کل مومن تقی فہو علی. آقا نے فرمایا جو مومن متقی پرہیزگار ہے, حضور فرماتے وہ میری اولاد ہے. انہوں نے فرمایا میری اولاد, ورنہ اولاد خود ایک بڑھیچی پٹھان ہے صحابی کی نسل سے. مختصر یہ قیس عبد الرشید افغانستان کے رہنے والے, یہ صحابی رسول ہیں, حضور سے ملاقات کی اور آ کر کے افغانستان میں دین کا کام کرنے لگے. ان کی نسل میں کئی بیٹے ہوئے, 4 نمبر کے جو بیٹے ان کا نام شرف الدین ہے, اور شرف الدین نے اپنا لقب بڑھیش رکھا, بڑھیش ایک قبیلہ بنا, اسی قبیلے سے جس کا تعلق ہے اسی کو احمد رضا خان کہا جاتا. تو حضور حالات علیہ رحمت و رضوان بڑھیچی ہیں. بڑھیچی, اور بڑھیچی کون؟ یہ حضرت شرف الدین کی اولاد میں سے جو ہوتے ہیں. اور یہ کون؟ یہ قیس عبد الرشید کی اولاد میں ہے. قیس عبد الرشید یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے. تو پشتو زبان میں بات کرتے رہے, بات کرنے کے بعد اعلیٰ نے اجازت لی, پالکی میں بیٹھے چلے گئے. اور جیسے ہی چلے گئے میچوا چپ شاہ رحمت اللہ نے چادر کھولے پھینک دیا, کہا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سبحان اللہ, یہ احمد رضا کی شان. یہ اللہ والے یہ مجذوب ہوتے, مقابلہ نہیں کرتے کبھی, سمجھے. بس آخری بات, پیلی بھیت بریلی دونوں کی بات پیش کرو. ایسے بہت ساری باتیں ہیں اور سوال کا جواب بھی دینا ہے. ایک بزرگ ہے دینا میاں, پیلی بھیتی, یہ پیلی بھیت میں بھی کبھی رہتے ہیں, کبھی بریلی میں رہتے ہیں. ان کا معاملہ بڑا عجیب و غریب رہا. مولانا حسنین رضا خان علیہ رحمت الرضوان, استاذ زمن کے گھرانے سے, یہ فرماتے ہیں کہ جب بھی سوداگران میں آلات کی گلی سے دینا میاں کا گزر ہوتا تو یہ اندر نہیں جاتے تھے, اور اگر جاتے بھی تو اتنی جلدی نکلتے تھے کہ اعلیٰ حضرت کی نظر نہ پڑنے پائیں, اور اگر آلات کو دیکھ لیتا تو دیوار وغیرہ کے پیچھے چھپ جایا کرتے تھے آلات کو دیکھتے ہی. ایک بار فرماتے ہیں کہ کہا گیا چلیے آلات سے ملا دیتے ہیں نا, تو جانتے کیا بولتے ہیں وہاں کی زبان میں,
मौलवी रजा अहमद खान शरा के बली हैं, वाके अकेला हरगिज़ न जान गो मेरी फरज खुले बे। मैंने अपनी जबान में बोले वो मतलब ये है कि आला अली रहमतुल इस्मान के सामने नहीं जाना, मौलवी अहमद रजा खान शरा के वली हैं। सिलो बोले यार, एक मजसूब कह रहे हैं मौलवी अहमद रजा खान शरा के वली हैं, वली बोले बा के साथ, कुछ जगह बोली जाती है बा, वाव को बा पढ़ते लोग, बगैरा कब्बाली है ना, ये बुंदेलखंड की जबान में है। शरा के बली है, उनके सामने ऐसे नहीं जाना, फरज मतलब शर्मगाह खोली है। ये आला रहमतुल इस्मान की शान है, ये उनका मकाम है। इसीलिए आला फरमाते हैं सच्चा मजसूब कभी शरीयत मुस्तफ़ा की मुखालफत नहीं करेगा और कभी शरीयत मुतहरा की का मुकाबला नहीं करता है। ये मजसूब की पहचान होती है। तो कहा आला ने तो खुद कह दिया, वो क्या कहा, जवाब दे दिया ना, बेखुदी में, बेखुदी में जब अक्ल बाकी ना हो तो शरीयत का हुक्म नहीं लगता। कहा जब शरीयत का हुक्म नहीं लगता तो चाहे तवाफ कर रहे हो, चाहे सजदा कर रहे हो, जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो। सुभान अल्लाह। जवाब नहीं समझ में आया क्या? आया तो जोर से बोलो ना यार। खुद कह दिया बेखुदी में सजदा इधर, बेखुदी 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 में सजदा इधर, या तवाफ जो किया अच्छा किया, फिर तुझको क्या। और हुजूर मुफ्ती आज़म भी क्या फरमा रहे, संगे दरे जाना पर, यानी मजसूब जब शरीयत अक्ल ज़ाइल हो जाए तो उस वक्त सजदा भी करे तो हुक्म नहीं लगता, वो सजदा नहीं होता, वो मजसूब दर हकीकत अपना अकीदत का नज़ारा पेश करता है। समझ में आ गया? अगर आया है तो सुभान अल्लाह बोलो भैया। अंजेली गंजेली को इनको उनको शरीयत में मरजूब नहीं रे भैया, ठीक है। हाँ अकल बाकी है तो, हाँ अकल जाइल हो गई तो अलग बात है। अवाम अक्सर धोखे में होती, किसी को भी मरजूब वली मान लेती है। तो सवाल ये है मरजूब को पहचानने का काम अवाम का है कि इल्म वालों का? ए भैया मुफ्ती आजम से पूछो, अच्छा मुफ्ती आजम वली है कि नहीं? अरे बोलो ना यार। ऐसा वली की पैदा बरेली में हो और विलायत का शहनशाह शाह अबुल हुसैन नूरी मियाँ फरमाए, मौलाना अहमद रजा तुम्हारे यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जो अल्लाह का वली बनकर के पैदा हुआ है। समझे ना, पैदाइशी वली है मुफ्ती आजम। इसीलिए हुकूमत को जूती की नोक पे रखा है, क्योंकि वली से टकराया है जो वो गया। मुजद्दिद अल-फिसानी से हुकूमत टकराई गई, मुझे मुफ्ती आजम से टकराई गई। समझ में आया? वली से टकराया गया। तो अवाम का काम क्या है? हुजूर मुफ्ती आजम फरमाते फतावा मुस्तफविया में कि मजसूब की संगत से फायदा कम नुकसान ज्यादा है, फायदा कम नुकसान ज्यादा है। अभी औरंगाबाद में एक मजसूब बुजुर्ग हैं, हमारे दोस्त ने कहा कि चलते हैं। मैंने कहा नहीं भैया हम इस काबिल नहीं हैं, बापू होते तो चलते, वो सब कंट्रोल कर लेते। उनके पास से गुजर जाओ, सलाम कर लो, यही अपने लिए काफी है। अपन आवाम में से हैं, इतने बड़े नहीं हैं, बड़े ही नहीं है, समझ रहे ना। तो मुफ्ती आजम ने क्या फरमाया, क्या होता है? फायदा कम नुकसान ज्यादा। एक मिसाल दे रहा हूं, वारिस पाक हमेशा एहराम के कपड़े में रहते थे, उनके लिए जायज था। अब लोग उनकी नकल में हमेशा एहराम के कपड़े में, बदन खुला है, नमाज पढ़ रहे हैं, तो नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उनके लिए क्या है भैया, हाफ का मसला आता है तो पूरा हाफ कर रहा है मरसूब। समझ में आया? बंदा नवाज अली रहमतुल इस्मान मरसूबियत के आलम में रहे तो बड़े बड़े बाल रखे, अब हम उनकी नकल करें और बड़े बड़े बाल रखे तो कहा ये उनकी संगत से फायदा कम नुकसान ज्यादा है। अगर समझ में आया तो सुभान अल्लाह बोल देना भैया। ये किसका फतवा है? मुफ्ती आजम हिंद का, जिनका फतवा है नसबंदी हराम है। तो जो नसबंदी हराम मानता है वो ये माने कि मजसूब की संगत से फायदा कम नुकसान ज्यादा है। समझ रहे ना आप जी? बाज बुजुर्ग को देखा गया वो गाली देते हैं, उन्हें मजसूब कहा जाता है, उनके बारे में क्या हुक्म है? अकल बाकी है क्या? अगर अकल बाकी है तो कभी गाली नहीं देंगे, अकल ज़ाइल हो गई तो उनके ऊपर शरीयत का हुक्म ही नहीं लगेगा। समझ में आया? ये अल्लाह के वली हैं। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आसान लफ्जों में अगर कहीं फंस गए तो अंदर अंदर दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दो, मालूम हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? दुरूद शरीफ पढ़ना कौन बता रहा है? कसौटी बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह। और ये कौन है? नक्शबंदी बुजुर्ग है। सुभान अल्लाह, है ना? ठीक है, अंदाज लगा लेना। दौरान गुफ्तगू गैर शरई कलमात निकले हों तो अस्तगफिरुल्लाह रब्बिल अज़्मातु बिल अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।